تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹکس ایتھنیسائز ہو جاتی ہے اور ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ سندھی، پشتون یا ایون افغان، بلوچ، پنجابی یہ بالکل الگ الگ اپنے آپ کو محسوس بھی کرنا لگتے ہیں، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات دوسروں سے بالکل متضاد ہیں۔ یہ میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ کراچی شہر مثال کے طور پہ مزدور تحریک کا مرکز تھا، اور وہی مزدور تحریک 70-80 تک جس کے اندر طرح طرح کے لوگ شامل ہوتے تھے، مطلب شمال سے پشتون اور پنجابی بھی تھے، سندھی بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور ان کے درمیان ایک نظریے کی بنیاد پر ایک سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک سیاست تھی۔ یہ جو ہم آج کے ماحول کو دیکھتے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بائیں بازو کی یا ترقی پسند نظریات پسپا ہوئے سوویت یونین کے انہدام کے بعد، اور آج یہ معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ بڑے شہروں میں، کراچی جیسے شہروں میں مافیاز ہیں، قبضے ہوتے ہیں، اور وہ ایتھنیسائزڈ ہیں۔ اگر نوجوانوں کو آج سے یاد نہ ہو تو ضیاء الحق کے دور میں سندھ کے دیہاتوں میں بھی مافیاز اور گینگز کو کھلی چھٹی دی گئی تھی۔ وہ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایک قوم کی ہی نمائندگی کرتے تھے، سوال یہ تھا کہ وہ مفادات تھے ریاست کے بھی اور ان گینگز کے بھی، ان مافیاز کے بھی، جو کہ آج اگر ہم آج کے ماحول میں اس کو دیکھیں، جو کوئی زمینوں پر قبضے کرواتے ہیں، جو یہ جو بارڈر سے ٹریڈ کی گڈز آتے ہیں اس کے جو منوپلیز جن کے پاس ہیں، جو خود اسلحہ خور ہوتے ہیں، جو وائلنس اور یعنی کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر وائلنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے خاص طور پہ سندھ میں افغان مہاجرین کا، یہ ایک یقیناً پیچیدہ سوال ہے، یہ مشکل سوال ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں اس کو نفرت کی نگاہ سے یا نفرت کی بنیاد پہ حل کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تو شاید ممکن نہیں ہے کہ آج اگر آپ سندھ میں دیکھیں، پورے پاکستان میں دیکھیں کہ جہاں سے لوگ دہائیوں سے آ کر ہجرت کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے نکال باہر پھینکنے کا تو یہ تو شاید خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا کوئی میرا نہیں خیال ہے قابل عمل طریقہ کار ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک سے آیا ہوا ہے، جیسے ہم افغانوں کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے واپس ہی جانا ہے، تو ان کا ایک قانونی حیثیت اس حساب سے ہو، اور یہ جو ایون بلوچستان میں جو ایک خدشہ ہے کہ باہر سے آنے والے کی وجہ سے بلوچ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، چاہے وہ پشتون ہو، افغان ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، جو کہ ترقیاتی منصوبوں کے نام سے باہر سے لوگ آتے ہیں، یا ریئل اسٹیٹ ڈیلرز باہر سے آتے ہیں۔ تو یہ خدشات جو ہیں، یہ جو خوف ہے، یہ جو احساس ہے، یہ اس سے کوئی انکار تو کر نہیں سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا بھی احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر بندہ کوئی خاص طور پہ جنگ زدہ علاقے سے ہجرت کر کے آتا ہے تو شاید وہ بھی کوئی مرضی سے نہیں آتا۔ اب وہ جو کانفلکٹ اور تقسیم اور تضاد ایتھنیسائز ہو گئی ہے، اس کی بنیادیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس میں عوام کے فائدے ہیں، یا اس میں مافیاز کے فائدے ہیں، اس میں ریاست کا فائدہ ہے، اس میں وہی عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا منطق ہے کہ منافع ہی سب کچھ ہے، انسان چاہے ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے کو برباد کیوں نہ کرے۔ تو یہ اس سے بالکل نہ انکاری کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی خانہ پوری کی بنیاد پہ کوئی میرا جیسا شخص کوئی ڈسمس کرے گا کہ یہ کوئی سچے یعنی کہ ایک طرح سے تحفظات نہیں ہیں، افغانوں کے حوالے سے ہوں یا مجموعی کراچی، حیدرآباد شہر میں پشتون بھی بہت بڑی تعداد میں مثال کے طور پہ تجارت کرتے ہیں۔ ایک زمانے یہی تحفظات سندھی سپیکنگ اور اردو سپیکنگ لوگوں کے درمیان ہوتے تھے بٹوارے کے بعد۔ تو اس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو سمجھ کر اور اس تاریخ کو جان کر، اور ہر قوم کی حیثیت کو خاص طور پہ جو مقامی ایک آبادی ہوتی ہے جیسے سندھ میں ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ اس لیے بھی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ اب سندھیوں کی بہت بڑی تعداد شہر کی طرف سیلابات اور موسمیاتی تبدیلی کی طرف کی وجہ سے وہ بڑھ رہی ہے تعداد۔ سندھی جو نوجوان ہیں جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یونیورسٹیوں کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی روزگار بہت کم ہے۔ یاد رکھیں
کہ پاکستان میں اس وقت مجموعی طور پر تقریباً 16 کروڑ نوجوان ہیں. 24-25 کروڑ میں سے 16 کروڑ نوجوان ہیں. 65% آبادی ہے. پاکستان کی اوسطاً عمر، پاکستانی عوام کی اوسطاً عمر اس وقت 23 سال ہے. تو یہ نفرتیں بڑھنے کا اور ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کا یا اپنی تمام تر یعنی کہ سفرنگ کی اور یعنی کہ مسائل کا سبب بنانے کا رواج یا یہ جو ایک رجحان ہے، یہ تو بڑھ بھی سکتا ہے آنے والے وقت میں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم احساس بھی رکھتے ہیں، ہم ان کو مشکل بھی سمجھتے ہیں. یہ بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یا آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. ہم تو عوام کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں، عوام مختلف قوموں میں تقسیم بھی ہوتے ہیں. ہم کسی ایک قوم یا دوسرے قوم کو بالکل فیور کر کے دوسرے کو بالکل نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ انسان دوست نظریات رکھنے والے لوگ، ترقی پسند، بائیں بازو کے، سامراج مخالف لوگ، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں یہ اگر آج نہیں بھی ہوتا تو آنے والے کل میں جب یہ موسمیاتی تبدیلی جیسے تضادات جس کی وجہ سے خود سیارے کا مستقبل داؤ پہ لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے خود انسان ذات کا مستقبل کیا ہوگا، یعنی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک قوم دوسرے قوم کو بالکل نیست و نابود کر کے ہی زندہ رہے گی. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. تو یہ پیچیدہ مسائل ہیں، ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں. اور جہاں تک قوم پرستی کی بات ہے یا قوم کے لیے قوم کے حق میں بولنے کی بات ہے، دیکھیں ہم بھی ایک لحاظ سے قومی سوال پہ میرا خیال ہے بائیں بازو کے لوگوں نے ہی تاریخ رقم کی. آج سے 100-150 سال پہلے جب نو آبادیات تھے تو سوویت یونین ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے کہا کہ تمام دنیا کے نو آبادیات کو آزاد ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ کا نعرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک غلام قوموں کو بھی آزادی ملے گی نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ قومی سوال پر بات نہیں ہو سکتی. جہاں تک قوم پرستی کے مختلف رجحانات ہیں، ترقی پسند قوم پرستی بھی رجحان ہے اور تنگ نظر قوم پرستی بھی ایک رجحان ہے. تمام قوم پرست بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. اگر میں یا ہماری جماعت یا ہمارے جیسے لوگوں نے ایک وقت میں جب وہ ابھر کر آئی پی ٹی ایم کی حمایت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، سامراجی جنگ کے خلاف، یعنی کہ جو نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو سارا یعنی کہ سلسلہ تھا اس کو ایکسپوز کیا اور ہم نے اس کو ایک ترقی پسند تحریک سمجھا. اگر آنے والے کل میں وہی پی ٹی ایم یا کوئی اور قوم پرست تحریک بالکل تنگ نظری کی طرف جائے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہمارے حمایت کا حقدار ہوں گے. جیسا کوئی بھی قوم پرست اگر تنگ نظر ہو اور دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، تو ترقی پسندی انسان دوستی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ مشکل حالات میں، مشکل وقتوں میں، مشکل تضادات کو سمجھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کے اسباب کو تلاش کریں، نہ کہ جو فوری طور پر ایک نعرہ لگتا ہے اس کے پیچھے لگ جائیں، چاہے وہ نعرہ ایک یا دوسری طرف سے آ رہا ہو. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک روایت سندھ میں ایک بہت پرانی روایت ہے ترقی پسندی کی، ادبی حلقوں میں بھی ہے، سیاسی حلقوں میں بھی ہے. ایک بہت رچ پولیٹیکل کلچر ہے بحث مباحثے کا، کچہری کا، جو آج بھی قائم ہے، نوجوانوں میں قائم ہے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں آخری اور شاید سب سے ضروری تو نہیں کہوں گا، وہ بھی نظام سرمایہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ جو آج ساری بحث اور گفتگو اور سیاسی کشمکش اب سوشل میڈیا پر جا چکی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارا کچھ جو پیچیدہ، مشکل تاریخی تضادات کو سمجھنے میں اور ان کے اندر سے رستہ نکالنے میں انسان دوستی اور ترقی پسندی کی بنیاد پہ بہت مشکل بناتا ہے. یہاں پہ ایکو چیمبرز قائم ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ہی قریبی پہلے سے جو پسندیدہ نظریات کے اندر ہی رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف یا دوسرے نظریے کے خلاف ان کا ایک بہت خاص معنی رویہ بنتا ہے، لڑنے کا رویہ بنتا ہے، فتح کرنے کا رویہ بنتا ہے. اور یہ میں صرف کہہ نہیں رہا، یہ اب بہت حد تک
یعنی کہ اس پر تحقیق بھی ہوئی ہے، ترقی پسندوں نے اس پہ دنیا بھر میں سوچا بھی ہے۔ آپ صرف یہ غور کر لیں کہ گزشتہ 8-10 سال میں سوشل میڈیا کے عمومی فائدہ سیاسی حلقوں میں یا سیاست کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ دائیں بازو کو ملا ہے، نفرت کی سیاست کرنے والوں کو ملا ہے۔ یہاں پہ عمران خان کو دیکھ لیں، ہندوستان میں نریندر مودی کو دیکھ لیں، آپ مغرب میں ٹرمپ کو دیکھ لیں، یعنی کہ آپ مثالیں انگنت ہیں، آپ گنتی کرتے چلے جائیں اور آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو کیا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سندھ کے اندر یہ جو کلچر ہے بحث کا، گفتگو کا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا، ملنے کا، بیٹھنے کا، یہ بہت حد تک یہ بہت اہم ہے اس دور میں، ایک ایسے دور میں جہاں پہ اس طرح کی یعنی کہ محفلیں، اس طرح کی گنجائش کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چونکہ خاص طور پہ اگر آپ بگ ٹیک کو بھی، جیسے میں نے سرمایہ دارانہ نظام کا کہا کہ یہ بھی اس کا اظہار ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں کہ گزشتہ 20 سالوں کے اندر دنیا کی بڑی سرمایہ دارانہ کمپنی، سب سے منافع بخش سرمایہ دارانہ کمپنی ہے، امیزون ہے، ایپل ہے، مائیکروسافٹ ہے، یعنی کہ گوگل ہے، یہ ان کمپنیوں کے بزنس ماڈل میں، جس کو ہم پلیٹ فارم کیپٹلزم کہتے ہیں، وہ یہی سنسنی خیزی ہے اور یہی تفریق ہے اور یہی نفرت کی سیاست کو ہی عموماً یعنی کہ ایک تقویت ملتی ہے۔ تو ایک ایسے ماحول میں سندھ کا وہ پولیٹیکل کلچر، بیٹھنے کا، کچہریاں کرنے کا، رات بھر گفتگو کرنے کا، اختلاف کرنے کا، یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت اہم ہے، اور یہی وہ طور طریقے ہیں جو کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ایک ترقی پسند انسان دوست، قوم دوست، وطن دوست ایک سیاست کو وہ یعنی کہ ایک طرح سے ماحول فراہم کر سکتے ہیں، وہ جگہ فراہم کر سکتے ہیں، وہ ذرائع فراہم کر سکتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ وگرنہ جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ جو معروض ہے، وہ کلائمیٹ چینج ہو، وہ آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہو، نوجوانوں کی بے تحاشا تعداد اور روزگار کا نہ ہونا ہو، شہروں کی طرف تیزی سے ہجرتیں اور ان شہروں کے اندر پولیٹکس کا ایتھنیسائز ہوتے چلے جانا ہو، یہ بہت ساری ایسی معروضی کنڈیشنز ہیں جو کہ نفرت کی سیاست کو مزید مضبوط کریں گی۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جتنا مرضی اس طرح کا نفرت کی سیاست کا چورن بیچا جائے، یہ خواہ وہ سندھ ہو یا مجموعی طور پر پاکستان ہو یا مجموعی طور پر بر صغیر ہو، ہم تو پورے انسانیت کا سوچنے والے لوگ ہیں، نوجوان نسل جو بھی اس وقت موجود ہے، یہ مسائل حل نہیں کر سکتی یہ سیاست، یہ مسائل کو مزید گھمبیر بنائے گی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر توجہ دینا، اس پر سوچنا، ان مشکل سوالات کو تسلیم کرنا، ان کو رد نہ کرنا، ان کو یعنی کہ بالکل دور کر کے، یعنی کہ یا ایک یا دوسری طرف والی بات کو سمجھ کر کہ یا تو میں نے ادھر ہونا ہے ادھر ہونا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کو بحث میں لانا پڑے گا اور رستے نکالنے پڑیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ انگریز یہاں پہ 200 سال حکومت کر کے گیا، انگریزوں کے 200 سال پورے ہونے والے تھے، 190 180 سال تھے، 1930 کی دہائی میں ہم داخل ہو چکے تھے ہندوستان کے اندر، پھر بھی گنتی کے لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ انگریز کو ہم بھگائیں گے، بیشتر لوگ پھر بھی یہ سمجھتے تھے ناممکن ہے۔ تو آج جو ہمیں ناممکن لگتا ہے کہ ہم قوموں کے درمیان کوئی ایک متبادل سیاست کو قائم کر کے جوڑ بھی سکتے ہیں، عوام کو، حکمرانوں کو نہیں، جاگیرداروں کو نہیں، جرنیلوں کو نہیں، ججوں کے نہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا ہمیں ایک اور چیز بھی بتاتا ہے کہ سیاست کو، مروجہ سیاست کو بس اسی کا محلاتی سازشیں بن گئی ہیں کہ ایک جج نے یہ کیا، جنرل نے یہ کیا، عمران نے یہ کیا، تو نواز نے یہ کیا، تو زرداری نے یہ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں، اور ہم وہ دور رس جو تجزیہ بھی ہے اور پھر دور رس سیاست سے ہم ایک طرح سے اور زیادہ ہمارا فاصلہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وہ حل ہے۔ اگر ہم یہ جلدی میں نہیں ہو سکتا، حالانکہ جلدی ہمیں ہے،
موسمیاتی تبدیلی اور باقی جو معروض ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ جلدی کا ہی تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہم اس طرح جلدی میں اس لحاظ سے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے لیے اقتدار حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ہمارے لیے سماج تبدیل کرنا مقصد ہے، ہمارے لیے قوموں کے درمیان تمام اقوام کو آزاد کرنا، ایک ایسی دنیا قائم کرنا سامراج سے، ایک ایسی دنیا قائم کرنا سرمایہ کے منطق سے آزاد کرنا جہاں پہ پہاڑ، پانی، جنگل کے ساتھ انسان مطابقت سے رہے، نہ کہ اس کو قبضہ کرے، تقسیم کرے، بیریا ٹاؤن اور DHA بنائے۔ یہی ہمارا نظام ہے اور اسی کا خواب ہر نوجوان کو بیچا جاتا ہے کہ نفرت کی سیاست کھیلو، اپنے بارے میں سوچو اور اپنے لیے کوئی رستہ نکالو اس نظام کے اندر۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر نوجوانوں کی بھاری اکثریت کے لیے گنجائش نہیں ہے اور اس لیے ان کو کاغذی شیروں کے پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ تو یہ میرا ایک طرح سے کہنا ہے، ایک طرح سے اپیل ہے، اور یہی رستے ہیں ہمارے ایک دوسرے سے جڑنے کے جو کہ ہم سب کو آزادی کی طرف لے کر جائیں گے۔ پاکستان کے اور بالخصوص سندھ کے نوجوان اس وقت ایک ایسے غیر یقینی بے چینی کا شکار ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کل کے دور حاضر کے حالات سے، معروض سے اس طرح واقف نہیں، اس طرح ہم نے تجزیہ نہیں کیا، اس طرح ہم نے سوچا نہیں جو کہ وقت تقاضا کرتا ہے۔ ہم اس وقت کاغذی شیروں کے پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کی آپس کی کتے بلے کی لڑائیاں ہوں یا چاہے وہ مجموعی طور پر ایک ایسا ماحول قائم کر دیا گیا جہاں پہ نوجوانوں کو نفرت کی سیاست کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس وقت سندھ میں، خاص طور پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ بے تحاشا نوجوان ہیں اور وہ ایک ایسے معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں رہ رہے ہیں جس کے اندر ان کو تیزی سے خاص طور پہ جو دیہات سے شہر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، چھوٹے شہر سے بھی بڑے شہر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سال پہلے ہی سیلاب آیا سندھ میں تو اتنی بڑی تباہی آئی اور آج دن تک ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا اس کا نقصان ہوا، لیکن اس کا مجموعی نتیجہ یہ نکلے گا جیسے 2010 کے سیلاب کا نکلا کہ سندھیوں کی بڑی تعداد کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں کی طرف جائے گی اور وہاں پہ جا کر ان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے کہ جہاں پہ نہ روزگار ہے، جہاں پہ نہ کوئی ایسی مثبت، کوئی ایسی ترقی پسند نظریات سے وہ ان کو واقف ہوتے ہیں، بلکہ ان کو نفرت کی سیاست کی طرف ہی ایک طرح سے قائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کو سمجھنا، جس کو کاغذی شیروں کی سیاست کی بجائے ایک حقیقی معنوں میں انسان دوست اور ترقی پسند سیاست کی بنیاد کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔